اب ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس بات کرنے والے ہیں کنٹرول ڈرگس کی ڈسپینشن کے بارے میں یا اس کی ڈسپینسنگ کے بارے میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو کنٹرول ڈرگ کی ڈیفینیشن کروا دوں کہ کنٹرول ڈرگس کیا ہے. کنٹرول ڈرگس آر دوز سبسٹانسز whose manufacture, possession and use are regulated by government. یعنی وہ تمام سبسٹانسز اور ڈرگس اور میڈیکیشنز جن کی پروڈکشن اور ان کی آنرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یوز کرنے کی جو ریگولیشن ہے، اتھارٹی ہے، جو رولز ہیں ان کے لیے، وہ کون بنائے گا؟ وہ گورنمنٹ بنائے گے. کیوں؟ کیونکہ ان میں پوٹینشیل ہارم اور ایبیوز یا جو ایب نارمل یوز ہیں یا جو irrational یوز ہیں یا جو غلط استعمال ہیں اس کا، تو اس سے بچنے کے لیے ان سارے کاموں کو کون دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ باڈی. اور یہاں پر میں نے لکھیں کہ یہ کیونکہ یہ کسی انسان کی پرسیپشن، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی موڈ، دا وے آف ٹاکنگ اینڈ واکنگ، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیہیویئر، گفتار اور رفتار پر اثر کر سکتی ہیں. اس لیے یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ مینٹین ہو جاتے ہیں اور ریگولیٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر الپ ہمارے پاس ایک ٹیبلٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویلیم ہمارے پاس ٹیبلٹ اور انجیکشن فارم میں، ایول ٹیبلٹ اور انجیکشن فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، جو کہ ان کو نارکوٹکس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتے ہیں. یعنی نشئی لوگ جو ہیں نشے کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، جو ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک کرائم ہے. پھر تو اس کی ریگولیشن آپ کیسے ہوگی، اس کی ڈسپینسنگ کیسے ہوگی، یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کنٹرول ڈرگ ہیں یہ لاک اور کی میں رکھی جائے گی، یعنی کمپلیٹ سیفٹی کے ساتھ ان کو سٹور کیا جائے گا. اور اس کی سیفٹی جو ہے اس کے لیے ایک انڈیویژول رجسٹر ہوگا، یعنی ادر میڈیکیشن کے لیے ایک رجسٹر اور نارکوٹکس کے لیے دوسرا رجسٹر ہوگا آپ کے پاس. اب میتھڈ کیا ہے اس کی ڈسپینسنگ کا؟ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہاسپٹل کا یا وارڈ کا ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے، وہ ہی اس کو ہینڈل کریں گے ان کنٹرول ڈرگس کو. اور ان کی پریکیورمنٹ یا ان کو پریکیور کرنا یا پرچیز کرنا یہ چیف فارماسسٹ کا کام ہے. وہ اسے اسٹور بھی کریں گے، پرچیز بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسپینس بھی کریں گے. ہاسپٹل کے مین فارمیسی سے اسے یا سیٹلائٹ فارمیسی سے اسے کی پیکنگ کرنا اور اسے وارڈ تک پہنچانا، یہ بھی کس کا کام ہے؟ یہ بھی چیف فارماسسٹ کا کام ہے. اور یہاں پر ایک لا ہے جو کہ Prescription of Narcotic Drug under Narcotic and Psychotropic Substances Act 1985 includes the following information. یعنی نارکوٹک ڈرگ کی جو پرسکرپشن ہے، اس پرسکرپشن کو ہم کمپلیٹ کنٹرول ڈرگ پرسکرپشن کا نام دیتے ہیں. اس کا نام ہے یہ. اس میں 1985 میں یہ پاس ہوا تھا اور اس میں یہ چیزیں ڈیمانڈڈ ہیں کہ اگر آپ ایک نارکوٹک کی پرسکرپشن لکھ رہے ہیں تو اس میں پیشنٹ کا فل نیم ہونا چاہیے، اس کا فل ایڈریس ہونا چاہیے، وہ ڈیٹ جس ڈیٹ پر آپ ان کو میڈیسن دے رہے ہو، نارکوٹک میڈیسن دے رہے ہو یا ڈرگ دے رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ نیم اینڈ اسٹرینتھ آف دا ڈوز آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی آف دا ڈرگ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے این جی یا ڈوز آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جس بھی ڈاکٹر نے یا فزیشین نے پرسکرائب کی ہیں اس کی سینیچر یا سائن ہونی چاہیے اور ڈوز آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور روٹ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. آئی وی دینی ہے، آئی ایم دینی ہے، سبکیوٹینیس دینی ہے، اورل دینی ہے، یہ سارے انفارمیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر if the required drug is not in stock، اگر یہ نارکوٹک ڈرگ یہ اسٹاک میں نہیں ہے
تو اس کے لیے کمپلیٹ کنٹرول ڈرگ پرسکرپشن جو ہے وہ لکھی جائے گی ہاسپٹل کی جو فارم ہوگی، اور وہ ایک رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر لکھے گا اور اس پر وہ اپنا سائن بھی کرے گا، اور وارڈ تک ان نارکوٹک ڈرگس کو کوئی ریلائبل پرسن پہنچائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہر کسی بندے کو آپ نے دے دیا اور رستے میں اس نے کسی اپنے آپ پر غلط اس کا استعمال کیا، کسی دوسرے بندے کو دے دیا اس نے غلط استعمال کیا، تو بہت مسائل اس سے پھر بنتے ہیں۔ آفٹر ڈسپینسنگ، dispensing means once the drug is arrived on the nursing counter، پھر نرس جو ہے ساری ذمہ داری جو ہے وہ نرس کی ہے، وہ اس کی ایڈمنسٹریشن بھی نرس کی ذمہ داری ہے، اس کی کنٹرول، اس کو سنبھالنا بھی نرس کی ذمہ داری ہے، اس کو آڈٹ کرنا یا اس کی ریکارڈ رکھنا یہ بھی پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی پھر نرس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ڈاکومنٹیشن، پراپر ڈاکومنٹیشن بھی یہ نرس کی ذمہ داری ہے پھر، اور ایڈمنسٹریشن کے بعد اس کی جو ویسٹیج ہے اس کو ڈسٹرائے کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی نرس کی ذمہ داری ہے۔ اور بعض اوقات یا پیشنٹ ریفیوز کرے گا کہ میں یہ نارکوٹک ڈرگ نہیں استعمال کرتا، یا اس پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہے تو ڈاکٹر نے کینسل کر دیا، تو اس حالت میں آپ نے اس ڈرگ کو ڈسکارڈ کرنا ہے ایز اے نرس، اور ریکارڈ میں آپ نے لکھنا ہے کہ اگر پیشنٹ نے ریفیوز کیا تو ریفیوزڈ بائی پیشنٹ، اگر ڈاکٹر نے کسی وجہ سے کینسل کر دیا تو کینسلڈ بائی ڈاکٹر آپ نے لکھنی ہے۔ اب ڈرگس کی کچھ ریگولیشن اور لیجسلیشن ہے، یہ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ریگولیشن اور لیجسلیشنز قوانین جو ڈرگ کی کنٹرول کے لیے، یعنی وہ قوانین جو ڈرگ کی کنٹرول کے لیے انٹرنیشنل لیول پر اپلیکیبل ہیں انہیں ڈرگ ریگولیشن اینڈ لیجسلیشنز کہتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، انٹرنیشنل ایگریمنٹس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے لیے یہ اپلیکیبل ہیں اور پوری دنیا پر یہ اپلائی ہوں گے یہ رولز، یا کوئی دنیا کی سطح پر ریگولیٹری اتھارٹیز، فار ایگزامپل فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ ایک اتھارٹی ہے، یہ اس کو کیا کریں گے؟ یہ اس کو کنٹرول کریں گے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی اپنی ایک جو ایف ڈی اے ہے پاکستان کی، پاکستان فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ پاکستان میں فوڈ اور ڈرگ کی ریگولیشن کرتی ہیں یا اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بناتی ہیں اور ان کا امپلیمنٹیشن پورے پاکستان میں کر دیتی ہیں۔ اسی طرح یورپین میڈیسنز ایجنسی، یہ ایک الگ انٹرنیشنل ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل اینڈ میڈیکل ڈیوائسز ایجنسی، یہ ایک الگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو لیجسلیشن بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فارماکوپیاز پر میں نے یونٹ نمبر 1 کی پارٹ 1 میں نے بات کی تھی، جب میں اسکوپ اینڈ ٹرمینالوجیز پر بات کر رہا تھا، وہ لیکچر یہاں پر رائٹ کارنر پر اس آئیکن سے آپ کو لنک ملے گی، وہاں سے اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو آپ وہ لیکچر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فارماکوپیاز بھی ان کو ریگولیٹ کرتی ہیں، کیونکہ فارماکوپیاز کے بارے میں وہاں میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈرگ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن جو آپ کو ملتی ہے نا، وہ ڈرگ انفارمیشن آپ کو وہاں سے فارماکوپیاز سے ہی ملتی ہیں۔ اب ریسورسز پر بات کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ ڈرگ انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملیں گے اور آپ ان کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں وہ ریسورسز، تو ان کے ڈفرینٹ ریسورسز ہیں۔ پرائمری ریسورسز وہ ریسورسز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ان پر پہلی مرتبہ جس آرگنائزیشن نے، جس شخص نے، جس سائنٹسٹ نے کام کیا، جس بندے نے کام کیا اور اس نے اس کے بارے میں لکھا اور اس کے بارے میں اس نے انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر دی، تو وہ پرائمری سورس آپ کے پاس ہو گیا۔ یعنی ریسرچر کوئی محقق ہو سکتا ہے اور مینوفیکچرر اسے بنانے والا، تو اگر سب سے پہلا اور ریلائبل سورس جو ہیں وہ یہی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ ایک ریسرچر اور مینوفیکچرر کی انفارمیشن، اس کے ساتھ ساتھ کوئی سائنٹیفک جرنل اسٹڈی کو کہتے ہیں،
یا سیٹ آف انفارمیشن کو جو ہے وہ جرنل کہتے ہیں، جو ایک بندے نے جس پر کام کی ہے اور اس نے خود لکھے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوریجنل اسٹڈیز، یعنی جو کہ ایگزیکٹلی اس چیز کے بارے میں ایک ریلائبل سورس سے آپ کو ملی ہو، اور ایک اس ریلائبل چیز یا ڈرگ کے بارے میں وہ انفارمیشن ہو۔ مثال کے طور پر ڈرگ اے ہیں، اور ڈرگ اے کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں ایک ویب سائٹ ڈبلیو پر، تو ڈرگ اے کے بارے میں یہ ڈبلیو کا جو ویب سائٹ ہے یہ ریلائبل ہونا چاہیے۔ تو میں ایک جنرل مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح اوریجنل اسٹڈیز آپ یہاں پر پڑھیں، یہ ایک بک ہے مثال کے طور پر، یا واٹ ایور، یہ ایک جرنل ہے، یہ ایک ریسرچ ہے آپ پڑھ رہے ہیں، ڈبلیو ایک ریسرچ ہے، اور ایک اے میڈیسن کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اوریجنل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اور بس آپ لگے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ سیکنڈری ریسورسز وہ ریسورسز ہیں جو کہ پرائمری انفارمیشن سے سمرائز کر کے ملتی ہیں، اس کو سیکنڈری ریسورسز کہتے ہیں۔ ٹرشری ریسورسز آپ کے پاس ٹیکسٹ بکس ہو سکتے ہیں، ہینڈ بکس آپ کے پاس ہو سکتے ہیں، کمپینڈیا ہو سکتی ہے۔ کمپینڈیا بھی فارماکوپیا کی طرح ہیں، یہ بھی ڈرگس کے بارے میں ان میں انفارمیشنز ہوتی ہیں، تو یہ آن لائن ڈرگ کمپینڈیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص ویب سائٹس، یعنی ہر ویب سائٹ تو ریلائبل نہیں ہوتا۔ گوگل پہ تو لاٹس آف ویب سائٹ you will find, but all of them are not reliable, and you cannot believe them and trust them and their information as well. So you have to study for the sake of having original information, the original websites, and the website that are prescribed and that are ordered on, and you are commanded to study on that, تو ریلائبل سورسز سے آپ انفارمیشن کو کلیکٹ کر سکیں کریں۔ مثلا یہ ویب سائٹ ہے، نیپال فارمیسی کاؤنسل کی ویب سائٹ ہے، یہاں پر NHRC کی ویب سائٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ ٹیکسٹ بک دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو آتھر معلوم ہونا چاہیے، رائٹر معلوم ہونا چاہیے، اور پبلشر، اس کو کس نے پبلش کیا ہے، اس بک کو کس نے شائع کیا ہے، اور یا دونوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آتھر آپ کو معلوم ہے، پبلشر آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریلائبل لوگ ہیں اور یہ ایکسپرٹ لوگ ہیں، تو آپ ان کی بکس پھر پڑھ سکتے ہیں۔ پبلیکیشن کی ایئر آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان کی کاپی رائٹس ڈیٹس آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور یہ پبلیکیشن ایئر آپ کو اس لیے معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کو لیٹسٹ ورژن کے بارے میں پتہ ہو۔ لیٹسٹ ورژن کا مطلب کیا ہے؟ نیو ورژن۔ نیو ورژن اب کیوں چاہیے ہمیں؟ کیونکہ جو پریویس ورژن ہوتا ہے اس میں موسٹ آف دا ٹائم سائنٹسٹ نے جو لکھی ہیں اس میں ایررز آ جاتے ہیں، اور جو وہ اگر وہ ایررز ہو گئی یا اس میں کوئی موڈیفیکیشن اگر وہ سائنٹسٹ یا ریسرچر لانا چاہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسے نیو بک میں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پرانے بک سے اسے ختم کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس پرانا بک ہے تو آپ کے پاس وہی ایرر والے اور ناٹ اموڈیفائڈ فارم ہوں گے، تو موڈیفائڈ اور ایرر لیس اسٹڈی کے لیے آپ کے پاس لیٹسٹ ریویژن ہونی چاہیے، یا ورژنز ہونی چاہیے، ایڈیشنز ہونی چاہیے۔ ایڈیشن آپ کو معلوم ہونے چاہیے، آپ کے پاس کرنٹ ایڈیشن ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیبلیوگرافی جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ بیبلیوگرافی مین the set of information about the resources for the study of the drugs۔ یہ ڈیفینیشن اپنے پاس لکھ لیں کہ ریسورسز کے بارے میں، ڈرگ کی ریسورسز کے بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ ان کی جو سیٹ ہیں ان کو بیبلیوگرافی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا جو پوائنٹ ہے ٹیکسٹ بک میں، آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ان انفارمیشن تک آپ کی رسائی کیسے آسان ہے، کیسے آپ ان انفارمیشن تک اپنی رسائی کر سکتے ہو، اور ان انفارمیشن کے لیے آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو سورس، مثال کے طور پر کوئی پرائمری سورس اویلیبل ہے یا کوئی سیکنڈری سورس اور ادر ریلیونٹ ٹیکسٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے جہاں سے آپ
وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں یا نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ادر سورسز میں آپ کے پاس لائبریری ریسرچ آتی ہیں، ڈفرینٹ لائبریریز موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پشاور میوزیم میں یہاں پر ہمارے پاس ایک لائبریری اویلیبل ہے پشاور میوزیم میں، اور وہاں پر آپ جا کے ڈرگس کے بارے میں ڈفرینٹ انفارمیشن جو ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ ادر انڈسٹریز جو ہیں، مثال کے طور پر پشاور کارخانوں میں ڈفرینٹ ڈرگ انڈسٹریز ہیں، یا میڈیسنز کی جو انڈسٹریز ہیں جو میڈیسنز بناتی ہیں، وہاں سے اگر ریلائبل سورس ہیں وہاں سے آپ انفارمیشن کلیکٹ کر سکیں. یا کوئی اینالسٹ ہیں، اینالسٹ وہ بندہ جو ڈرگ پر انالیسس کرتی ہیں، تو اینالسٹ لیبس یا وہ لیبس جہاں پر انالیسس ہوتی ہے ڈرگس پر، تو وہاں سے اگر آپ کو انفارمیشن ملے تو وہ بھی آپ کے لیے ریلائبل سورسز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس.